الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم نے آج تک صرف اس جملے کو سنا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ یہ صرف جملہ ہم نے آج تک سنا اور اسی کو ہم نے اپنا مقصد سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حکم فرمایا۔ نہ برائی کرو نہ برائی کو دیکھو، نیکی کرو اور نیکی کا حکم دو۔ یہ وہ دو جملے ہیں جس کے تحت آج کے جمعہ میں چند باتیں عرض کرنی تھی، لیکن مسجد میں داخل ہوتے ہی جنازے کو جب نگاہ پڑی تو سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہم وہ سبق لیں جو یہ میت آج ہم کو سبق دینا چاہتی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں۔ جس شخص نے دنیا میں بادشاہت کا اعلان کیا وہ بھی اس بات پر عاجز ہو گیا اور بے بس ہو گیا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ بھی نہیں بچ سکا، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو۔ آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اور کوئی اگر یہ چاہے موت کا انکار کرے اور اگر اپنے دولت، اپنے عہدے، اپنے رتبے، اپنے شان اور شوکت سے موت کا اگر انکار کرنا چاہے تو قارون کو کبھی اس کی دولت کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی، مالداروں کو ان کی دولت کی وجہ سے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور اگر موت کو عہدے سے دیکھا جا سکتا تو دنیا کا کوئی بادشاہ آج تک نہیں مرتا۔ موت کو اگر محبت سے روکا جاتا تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو کبھی مرنے نہیں دیتی۔ موت کو اگر شفقت سے دیکھا جاتا تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو کبھی مرنے نہیں دیتا۔ موت کو اگر وفاداری سے روکا جا سکتا تو کبھی بیوی اپنے خاوند کو مرنے نہیں دیتی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت سے کسی کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ ہم اس غفلت میں نہ رہیں کہ آج ہم جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہو سکتا اگلی نماز ہمارے جنازے کی نماز ہو جائے، یہ ہم کو تیاری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ زندگی سے کتنی امید لگائی ہے؟ تو کسی صحابی نے فرمایا کہ میں ایک دن کی امید رکھتا ہوں، کسی نے کہا میں ایک نماز پڑھوں تو دوسری نماز تک کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے بھروسہ نہیں کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیروں یا نہ پھیروں۔ ہم کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم نے کیا سمجھ بیٹھا ہے کہ موت ابھی بعد میں آئے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک خادم کو رکھا کرتے تھے کہ دن میں وہ 7 مرتبہ یاد دلائے کہ موت آنے والی ہے، لیکن جب ان کی داڑھی میں کچھ چند بال سفید آ گئے تو خادم کو کہا کہ آج سے آپ کی چھٹی۔ خادم نے کہا کہ حضرت کیا آپ موت کو بھول گئے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میں موت کو نہیں بھولا، یہ داڑھی کے بال، سفید بال مجھے روز یاد دلائیں گے کہ موت قریب آنے والی ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، اس کے بعد نماز نہیں ہوتی۔ جب انتقال ہوتا ہے جس وقت نماز پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اقامت اور نماز کے درمیان میں جتنا وقت بچتا ہے اتنا وقت آپ کی زندگی کا ہے، اور اس تھوڑے سے وقت میں آدمی اپنی نماز کی تیاری کرے۔ اذان ہوتی ہے، مومن کے دل میں بے چینی ہو جاتی ہے کہ بھئی مجھے نماز کے لیے جانا ہے،
کام چھوڑتا ہے, وضو کی طرف آتا ہے, مسجد کا رخ کرتا ہے, لباس کو درست کرتا ہے, لباس کو صاف کرتا ہے, بعینی ہی اسی طریقے سے مومن کے دل میں یہ خیال آئے کہ میری نماز پڑھی جانے والی ہے, مجھے اپنے دل کو صاف کرنا ہے, مجھے ہمیشہ باوضو رہنا ہے, مجھے موت کی تیاری کرنا ہے. یہ ہمیشہ آدمی اس کی تیاری میں رہے. ایک آدمی ایک عطر کی دکان پر گئے اور جا کر دیکھا کہ عطر کی دکان والا وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا, تو اس سے کہا کہ حیرت سے دیکھنے لگے اس کے عطر کی شیشیوں کو. دکاندار نے پوچھا کہ آپ اتنی حیرت سے کیوں دیکھتے ہو؟ تو کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ تیری جب روح نکلے گی ایک ایک شیشی سے تو تجھے کتنی تڑپ ہوگی, میں یہ چیز سوچتا ہوں. دکاندار غصے میں آیا اور کہنے لگا مجھے کیا دیکھتے ہو, جس طریقے سے تمہاری روح نکلے گی اسی طریقے سے میری بھی نکلے گی. اس آدمی نے نیچے رومال بچھایا, مصلی بچھایا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, اور لیٹ گیا. اسی وقت اس کی روح پرواز ہو گئی. اس دکاندار نے سوچا واقعی کتنی بہترین موت آئی. ہم میں سے ہے کوئی جو موت کا فرشتہ آئے تو کہے کہ ہاں میں تیار ہوں آپ کے پاس آنے کے لیے؟ کسی کی تیاری نہیں. صحابہ اکرام کیسی تیاری کرتے تھے جب موت کا, ہم کو تو کون سا فرشتہ آ کر پوچھے گا کہ آپ کی روح نکالے؟ کوئی اسرائیل علیہ السلام سے ہماری رشتہ داری اور دوستی ہے کہ وہ آئے ہم سے پوچھے کہ اللہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں, آپ آئیں گے یا پھر اور تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے آپ کا؟ کون پوچھے گا؟ یہ ہماری سبق کے لیے گزشتہ 2-3 سال کافی ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے اچھے اچھے دوست چند لمحے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے تھے, پانی پیے تھے, اچانک ان کو کووڈ ہو گیا اور وہ چل بسے. کیا ہم نے نہیں دیکھا گزشتہ کئی سالوں میں کہ ایسے ایسے نوجوان, ایسے ایسے آدمی جن کو کوئی بیماری نہیں تھی اور وہ بالکل غافل لوگ بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ مجھے ابھی مرنا ہی نہیں ہے, ان کو بھی موت آ گئی. جب موت قریب آئی, موت کا فرشتہ نظر آنے لگا, اس وقت افسوس کرنے لگے, ہائے افسوس ہم نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا. غالباً تابعین کے زمانے میں یا پھر صحابہ کے زمانے میں کہ علاقے کے اندر کچھ پریشانیاں آ گئی تھی. ایک آدمی سوچنے لگا کہ ہو سکتا میری وجہ سے, یہ تابعی تھے یا صحابی تھے یاد نہیں آ رہا, سوچنے لگے کہ ہو سکتا میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ یہ عذاب بھیج رہا ہے, ہو سکتا میرے گناہوں کی وجہ سے, کیوں نہ میں اللہ سے معافی مانگوں. اور وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دور سفر میں چلے گئے, جنگل کی طرف راستہ کر کے کہ وہاں پر میں جاؤں اور تنہا بیٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں. جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ وہاں پر بیٹھ کر رو رہا ہے. یہ گئے اور ان سے پوچھے بچے سے, اے بیٹے تو کیوں رو رہا ہے, تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بچے نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ علاقے کے اندر پریشانیاں آئی ہے, قحط سالی ہے, ہو سکتا میرے گناہوں کی وجہ سے وہ آئی ہے, میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. سنو, وہ بچہ یہ جواب دینے لگا, میں بھی اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ ہو سکتا میرے گناہوں کی وجہ سے علاقے کے اندر قحط سالی آئی ہے, اس لیے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہاں پر آیا. وہ کہنے لگے کہ آپ تو چھوٹے بچے ہیں, آپ سے ایسا گناہ کیوں ہوا اور آپ ایسی تیاری کیوں کرنے لگے؟ وہ بچہ کہنے لگا, میں دیکھتا ہوں جب گھر پہ میری ماں چولہے کے اندر پکانے کے لیے جب آگ لگاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑوں کو ڈالتی ہے تاکہ اس سے آگ خوب جلے, اس کے بعد بڑے لکڑیوں کو ڈالتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے جہنم کو مجھ سے بھڑکایا جائے, اس کے بعد آپ کو داخل کر دیا جائے, اس لیے میں اپنی تیاری کے لیے یہاں پر آیا. جب علاقے کے چھوٹے بچے کے اندر یہ فکر ہو, وہ علاقہ کتنا پاک ہو سکتا ہے. ہمارے علاقے کے بڑے بڑے جس کے بال سفید ہو گئے, جن کی قبر قریب ہے, عین وقت ہے کہ وہ مرنے والے ہیں, ایسے لوگ بھی غفلت میں ہیں.
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر 50 سال سے تجاوز کر جائے وہ یہ سمجھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کی نماز کی تیاری ان کو کرنی ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان میں جتنا کم وقت رہتا ہے 50 سال کی عمر کے بعد اتنا کم وقت ان کے پاس باقی رہ گیا ہے۔ میں کوئی ڈرانے والی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا کم لمحہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی پوتوں کی شادی دیکھنی ہے، ابھی نواسوں کی شادی دیکھنی ہے، ابھی ان کے خاندان کے بچوں کو دیکھنی ہے، ہم کو کہاں مرنا ہے؟ میرے بھائیوں، موت ہر حال میں آنے والی ہے، موت کی تیاری ہر لمحے کرنی ہے، ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جو جانے والے میت ہیں وہ تو چلے گئے، ان کا ہو گیا، وہ موت کی تکلیف سے گزر گئے، وہ زندگی کے ان ایام سے گزر گئے جن کے لیے ان کے پاس وقت تھا، وہ زندگی کے ان ایام سے گزر گئے جن میں وہ عبادت کر سکتے تھے، آج ان کے پاس کوئی وقت نہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے بہت ساری مہلتیں دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایک بھائی کا انتقال ہوا، وہ شہید ہوئے جہاد میں جا کر اللہ کے راستے میں، جنگ کے میدان میں شہید ہوئے۔ 1 سال کے بعد ان کے دوسرے بھائی کا انتقال ہوا۔ چند دن کے بعد کسی تیسرے شخص نے خواب میں دیکھا دونوں بھائیوں کو، تو دیکھا کہ جو بندہ سب سے پہلے شہید ہوا تھا وہ دیر سے جنت میں گیا، اور جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا وہ جنت میں پہلے چلے گیا۔ خواب سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے خواب میں دیکھا دونوں بھائی ایک ساتھ ایمان لائے، دونوں بھائی ایک ساتھ رہا کرتے تھے، ایک بھائی شہید ہوا، شہید کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ان کا انتقال ہوا، وہ شہید ہوئے تھے لیکن وہ بھی جنت میں دیر سے گئے، لیکن جس کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا وہ جنت میں پہلے چلے گئے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس 1 سال کی مہلت ملی تھی عبادت کرنے کی، ان کے پاس 1 سال کا وقت ملا تھا عبادت کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، ان کے پاس وقت تھا، انہوں نے اچھے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نتیجہ یہ ہوا، ان کو صلہ یہ ملا کہ وہ دوسرے بھائی سے پہلے جنت میں گئے۔ ہمارے پاس بھی وقت ہے، 1 سال کا وقت ہم کو ملا ہے، ابھی چند گھنٹوں کے بعد نیا سال شروع ہوگا۔ نئے سال کس کا نیا سال ہے؟ کن لوگوں نے یہ تہذیب بنائی ہے، کن لوگوں نے کہا یہ سال منانے کے لیے؟ میں مختصر تاریخ پیش کر دوں۔ رائل لیکی ایک علاقے کا نام تھا، یہ سب سے پہلے وہاں سے یہ شروعات ہوئی۔ وہ کشتی کے اندر سفر کرتے ہوئے کسی دوسرے علاقے کو جا رہے تھے، کئی مہینوں ان کو کشتی پانی کے جہاز میں سفر کرنے پڑے، ان کو روز ایک ساتھ بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی خوشیاں ہو، کچھ خوشیاں منائی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرے، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اس وقت ہم خوشیاں منائیں گے۔ کسی نے کہا کہ مجھے یاد نہیں، کسی نے کہا کہ یاد ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ساری تاریخیں بھول جائیں، آج ان کی پیدائش سمجھ کر خوشیاں منائیں، کل ان کی سمجھے، پرسوں ان کی سمجھے، سارے لوگوں کے ہر دن خوشیاں سمجھ کر خوشیاں مناتی جائیں۔ لہٰذا انہوں نے ایسے ہی کیا، آج میری تاریخ پیدائش ہے، آج میری برتھ ڈے ہے، لہٰذا انہوں نے وہ تاریخ کے اندر خوشیاں منائی۔ جب ساری چیزیں ختم ہو گئی، سارے خوشیاں ختم ہو گئے، سارے لوگ ختم ہو گئے، پھر سوچنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، اب کون سے خوشیاں منائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی جانور جو ہم پالتے ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ جس تاریخ میں ہم اس کو خرید کر ہمارے پاس لائے تھے اس تاریخ میں ہم ان کی خوشیاں منائیں۔ لہٰذا یہ تہوار بھی شروع ہوا۔ جب یہ تہوار بھی ختم ہو گیا، ان کے اندر سے ایک آدمی تھا، اس نے ایک پلان بنایا کہ دیکھو ایک کام کرے، آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے، 31 تاریخ ہے، کل نیا سال شروع ہوگا، 1 جنوری ہوگا، آج رات میں ہم خوشیاں منائیں نئے سال کی آمد پر۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، سارے جہاز کو سجایا گیا، لیٹنگوں کے ذریعے سے خوشیاں منانے کی تیاری کی گئی، اور جب خوشیاں منائیں تو انہوں نے ایسی خوشیاں منائی جس کے اندر شراب بھی پی گئی، جس کے اندر ناچ گانا بھی ہوا تھا، وہ خوشیاں منائے، وہ سال ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے سال جب اپنے علاقے کے اندر تھے تو کہنے لگے کہ گزشتہ سال ہم نے کشتیوں کے اندر منایا تھا، صرف ہم لوگ تھے، اس سال ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں۔ یہ رواج وہاں سے شروع ہوا ہے۔
انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ساتھ میں شامل کیا. تیسرے سال میں انہوں نے یہ سوچا کہ گزشتہ سال یا پھر اس سے پہلے سال میں جب ہم شراب پیتے تھے, ناچتے تھے, تو ہم لوگ خود مرد ناچتے تھے, کیوں نہ ہم ہمارے ساتھ میں عورتوں کو بھی شامل کریں. لہٰذا انہوں نے عورتوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی. تیسرے سال عورتوں کو بھی بلایا گیا کہ وہ عورتیں بھی ان کے ساتھ شراب پیے اور ناچ گانا کریں. چوتھے سال میں انہوں نے کوشش اس بات کی کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر وہی آدمی شامل ہوگا جس مرد کے ساتھ کوئی عورت آئے, چاہے وہ بیوی ہو یا بہن ہو یا رکھیل ہو یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو زمانہ اس وقت ہے وہ ہو, کچھ بھی ہو, اس مرد کو اجازت ہوگی جو عورت کو اپنے ساتھ میں لے کر آئے. چنانچہ یہ رواج چلتا چلا گیا. آج ہمارے علاقے کے اندر صرف 1 منٹ کے اندر, جو 31 دسمبر کی رات 11:59 اور 12 بجے 1 منٹ کے اندر 72 ارب ڈالر کی شراب بکتی ہے. 80 ارب ڈالر صرف ناچ گانوں پر خرچہ کیے جاتے ہیں. 30 ارب ان رقاصاؤں کو دیا جاتا ہے جو آنے کے لیے, ناچنے کے لیے مزدوری لیتے ہیں. اور جس کو ہم بہترین سٹی کنٹری مانتے ہیں, دبئی کو, وہاں پر بڑا شاپنگ مال ہے, وہاں پر بڑی بڑی عمارتیں ہیں جس کو ہم اپنی بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہاں پر دبئی کے اندر جو 12 بجے ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے, اس 6 منٹ کے اندر 33 کروڑ روپے کے آتش بازی کی جاتی ہے. اور پھر اس آتش بازی کے اندر امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کو 10 مہینے کا پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ اس 10 مہینے کے اندر پٹاخوں کو تیار کریں اور ہمارے اس 12 بجے کے وقت میں ہمارے دبئی میں جلایا جائے. گزشتہ سال 6 منٹ کے اندر 5 لاکھ پٹاخے صرف اس لیے جلائے گئے کہ نیا سال شروع ہوا ہے. 200 ممالک کے لوگ اس علاقے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اور جو لوگ وہاں پر جاتے رہنے کے لیے, ایک روم کا کرایہ اس ایک دن کا 52,000 روپے ان لوگوں نے متعین کیا ہے. یہ کوئی طریقہ تہذیب ہے؟ یہ غیروں کی طریقے ہیں, غیروں کی تہذیب ہے. ہم بھی خوشیوں سے منا رہے ہیں. نہیں مول صاحب, رواج چل رہا, ہم بچوں کو نہیں روک سکتے, بچیوں کو نہیں روک سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک علاقے کے اندر اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ جاؤ اس علاقے کے اندر عذاب کو نازل فرماؤ. فرشتے کہنے لگے اے اللہ, اس علاقے کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا. ایک لمحہ, یہ تو کوئی متقی سے زیادہ آدمی ہو. ایک لمحے کے لیے بھی اس آدمی نے کبھی نافرمانی نہیں کی اور آپ اس پر عذاب نازل کرنے کے لیے کہہ رہے. اللہ نے فرمایا یہ آدمی ایک لمحے کے لیے بھی میری نافرمانی نہیں کر رہا ہے, لیکن اس کے علاقے کے اندر نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ دیکھ کر خاموش بیٹھا ہوا ہے. ہم اپنے بچوں کو روک نہیں سکتے, لیکن ہمارے دل کے اندر کتنی کڑن ہے ان بات پر. ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ شراب پیتے, ہم تو صرف کیک کاٹے, یہ کیک کاٹنے والے بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو شراب پینے والے. صرف اپنی زبان سے ہا ہو کے الفاظ نکالنے والے, یہ ان لوگوں میں شامل ہے جو اس نئے سال کے اندر ناچ گانا کرنے میں اپنے آپ کو صرف کرتے. یہ لوگ کیا کرتے؟ کیا نعرے تکبیر کی آوازیں بلند کرتے؟ نہیں, یہ لوگ آوازیں بلند کرتے نہیں. کیک آفر میں تھا, 2 کلو کے کیک پر ایک چھوٹا سا تھمس اپ فری تھا, بچوں کی خوشی کے لیے لایا گیا, بچے کھانے کے لیے لایا گیا. نہیں, ایسا ہرگز نہ کرے. بیچنے والے مسلمان, شرم آنی چاہیے ان مسلمانوں کو جو چہروں پر داڑھی رکھتے ہیں, جسم پر لباس پہنتے اور کھڑے ہو کر لائن میں کھڑے ہو کر کیک لیتے. بنانے والے مسلمان, بیچنے والے مسلمان, بیکریوں کے نام مسلمان اور لینے والے مسلمان. بیکاٹ کرے اس بات کا کہ ہمارے کم سے کم اس علاقے بابے نگر کے اندر کوئی غیر مسلم موجود نہیں. جتنے بھی کیک بکیں گے وہ پورے مسلمان لینے والے رہیں گے. ان بیکری والوں سے کہہ دو کہ آپ کے فائدے کے لیے ہم اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں کے طریقوں کو نہ اپنائیں. یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ جنوری, ان لوگوں نے نام ہی غیروں کے طریقوں پر رکھا ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا, اس کی دم تھی, اللہ نے اس کے اندر تخلیق کر دی, پھر اس کے بعد اس کی دم غائب ہو گئی, پھر وہ انسان بنا. جبکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, ہم نے ایک نفس سے تم کو پیدا کیا, وخلق منها زوجها وبث منهما. یہ پوری آیت کے اندر تفسیر اللہ نے فرما دی ہم نے انسان بنایا, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ جانور تھے پھر بعد میں انسان ہوا, اسی لیے یہ نام رکھا جانور, جانوری,
جان سے اس کو بدل کر انہوں نے یہ بنایا. وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے, سن ڈے یعنی سورج کا دن, من ڈے مون کا دن یعنی چاند کا دن. ان لوگوں نے نام ہی اسی پر رکھے اور ہم ان کی تہذیب میں چلے گئے. ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے. ہم سوچیں کہ گزشتہ ایک سال میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے, کتنے علماء ہمارے ساتھ تھے, کتنے رشتہ دار ہمارے ساتھ تھے, آج وہ ہم سے چلے گئے. گزشتہ ایک سال میں ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں. ہم کو اس کا محاسبہ کرنا ہے. آج کی رات میں اگر خوشی منانی ہے تو اس بات کی خوشی منائے کہ ہم کاپی پین لے کر بیٹھ جائیں, گزشتہ سال کا محاسبہ کریں, اگلے سال کی پلاننگ کریں. گزشتہ سال میں کتنے ہزاروں نوجوان بچی, مسلمان بچی غیر مسلم بچوں سے نکاح کر لیے. گزشتہ ایک سال کے اندر 50,000 مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر لیے. گزشتہ ایک سال کے اندر معمولی 6 ماہ کی بچیوں کی عصمت دری کے واقعات پیش آئے. اگلے سال میں ایسے نہیں ہوں گے. گزشتہ ایک سال میں ہمارے علاقے کے اندر 62 نوجوان لڑکوں کا قتل ہوا ہے, کھلے عام روڈوں پر ہوا ہے. اگلے سال میں ایسا نہیں ہونے دیں گے. گزشتہ سال میں کئی لوگ بیماری کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے, اگلے سال میں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ ہم محاسبہ کریں ہم, اور پھر اللہ کے دربار میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ پیارے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, مجھ کو جو آپ نے دیا ہے, آپ نے جسم بنایا ہے. جب میں پیدا ہوا تھا میری ماں کہنے لگی تو چھوٹا سا بچہ تھا, تجھ کو بالش کے ذریعے سے ناپا جاتا تھا, تو اتنا بیمار تھا کہ تجھے آکسیجن لگا کر رکھا گیا تھا. اللہ سے کہے پیارے اللہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطروں سے زیادہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں. زمین پر جتنے ذرے ہیں اس سے زیادہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم کو سننے کی نعمت دی ہے, تو نے ہمیں بولنے کی نعمت دی ہے, دونوں پیر دیے ہیں چلنے کے لیے, دونوں ہاتھ دیے ہم مضبوطی سے کام کرنے کے لیے. اللہ تیرا بہت بڑا شکر اور احسان ہے, ہم نے ناقدری کی ہے, پیارے اللہ اس کو معاف فرما دے. ایک سال گزر گیا ہے, اللہ ہم نے غفلت میں گزار دیا ہے, اللہ معاف فرما دے. یہ ہم مراقبہ کریں اللہ سے. اللہ سے کہے پیارے اللہ اپنی زندگی کے مراقبے کے ساتھ, اے اللہ آج میں سلامت ہوں, ایک وقت آئے گا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا, سر کے بال سفید ہو جائیں گے, داڑھی کے بال سفید ہو جائیں گے, جسم کے اعضاء کام کرنے بند ہو جائیں گے, میرے منہ سے کھانسی نکلے گی, میرے گھر کے بچے مجھے نکال کر گھر سے باہر پھینک دیں گے, میں کمزور ہو جاؤں گا, میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی, میں اپنی طاقت سے اپنی چادر کو اوپر تک نہیں اوڑھ سکتا, میں اپنی طاقت سے ایک نوالا نہیں کھا سکتا. اللہ میں بہت کمزور ہو جاؤں گا, میں جب بیماری کی حالت میں ہوں گا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. پیارے اللہ اس سے پہلے مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے. اللہ میں اس وقت نماز بھی پڑھنا چاہوں گا لیکن نہیں پڑھ سکوں گا. جب میں مر جاؤں گا میرے چہرے کے اوپر ایک کپڑا باندھ دیا جائے گا کہ کہیں میرا منہ نہ کھل جائے, میرے آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بند کر دیا جائے گا کہ کہیں آنکھ میرے کھل کر ڈراؤنے نظر نہ آ جاؤ, میرے پیروں کو کپڑے سے بند دیا جائے گا تاکہ میرے پیر نہ کھل جائے. تو اس کے بعد میرے اللہ میرے لوگ, میرے دوست, میرے رشتہ دار, میرے ساتھ رہنے والے, میرے ساتھ زندگی گزارنے والے, میرے ساتھ محبت کرنے والے سارے لوگ آ کر بیٹھ کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ کب لے جانے والے ہیں میت کو کب دفنانے والے ہیں, وقت پوچھیں گے. ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے. محبت کرنے والی بیوی بھی کہے گی اس سے گھر سے جلدی نکال دو کہ اس کے ذریعے سے میرے گھر میں بدبو نہ پھیل جائے. شفقت کرنے والی اولاد, ساتھ میں رہنے والے دوست بھی کہیں گے اس کو گھر سے جلدی نکالو. پیارے اللہ 4 دوست ہوں گے جو مجھے کندھے پر لے کر مسجد کی طرف جائیں گے. میں نے کبھی زندگی میں مسجد کا رخ نہیں کیا تھا, آج لوگ مجھے زبردستی سے میری طاقتیں ختم ہونے کے بعد مجھے مسجد لے کر گئے, مسجد میں لے جا کر رکھ دیا جائے گا. لوگ آئیں گے انتظار میں نماز پڑھنے کے لیے. بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہوگا, بعض لوگ وہ ہوں گے جو نماز کے لیے رکعت تو باندھیں گے لیکن معلوم نہیں ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنی چاہیے. اللہ کتنی غفلت والی دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں. نماز ہوگی, نماز کے بعد مجھے کندھے پر اٹھا کر لے جایا جائے گا. چند لوگ یہ کہیں گے مجھے کام ہے, گھر جانا ہے, مجھے فون آیا آفس کو جانا ہے. چند لوگ مجھے لا کر قبر میں دفنا دیے جائیں گے. میں نے کبھی اس قبر کو نہیں دیکھا تھا, آج 6 گز زمین کے اندر مجھے ڈال دیا جائے گا. پیارے اللہ اس وقت آپ میرے محافظ بن جائیے. اللہ اس وقت کوئی نہیں ہوگا, صرف آپ ہوں گے, آپ کے فرشتے ہوں گے, میں ہوں گا. اللہ اس وقت آپ میرے محافظ بن جائیے. یہ محاسبہ کرنے کا وقت ہے. یہ میت جو ہمارے مسجد میں آئی ہے ہم یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ مسجد کو نماز پڑھنے کے بعد ہم لے جا کر دفنا دیں گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. وہ وقت بھی آئے گا جب ہمارے قبرستان کو لے جانے کا وقت آئے گا, لوگ بھی نہیں آئیں گے یہی کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے.
اس لیے میرے بھائیوں ہم سبق لے، موت کو دیکھ کر سبق لے، وقت کے بدلنے کو سب دیکھ کر سبق لے، سال کے بدلنے کو دیکھ کر سبق لے۔ ان سال کے بدلنے پر خوشیاں نہ منائیں۔ ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ہے، پچھلے سال ہم نے کیا کھویا، اگلے سال ہمیں کیا پانا ہے، یہ ہمیں فکر کرنا ہے۔ دو سبق لے کر جانا ہے، ایک جنازے کو دیکھ کر اور ایک نئے سال کی تاریخ کو دیکھ کر کہ ہم نے پچھلی زندگی میں کیا کام کیے تھے، اگلی زندگی میں ہمارے عزائم کیا ہو۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میرے ذریعے سے لوگوں کو کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں الیکٹریشن ہوں، میرے علاقے کے اندر کوئی غریب رہنے والی عورت ہے، گھر پر جاؤں فری میں کوئی کام کر کے آ جاؤں، اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ سچ کہتا ہوں دوستو، وہ آپ کی زندگی کو بدلنے والی ہوگی۔ میں پلمبر ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں، لیکن کسی علاقے سے جاتے ہوئے دیکھے گھر سے باہر پانی نکلتا ہے، گھر کو دستک دے، کہے اماں جان میرے پاس ایک چھوٹا سا PVC کا 30 روپے کا نل ہے، میں اس چاہتا ہوں کہ اس کو فٹ کر دوں تاکہ آپ کے گھر سے زائد پانی خرچ نہ ہو جائے، گھر کے نل کو فٹ کر دے۔ اس ماں کے دل سے جو دعا نکلے گی آپ کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا کاریگر ہوں، چھوٹا سا مزدور ہوں، کوئی عورت، کوئی آدمی، کوئی ضعیف آدمی کوئی سامان اٹھا کر لے جا رہا ہے، دیکھ کر کہے ابا جان، دادا جان، چچا جان، انکل آپ یہ سامان وزن لے کر کیوں جاتے، چلو میں بھی اسی راستے جاتا ہوں، گاڑی پہ بیٹھ جائے، وزن اپنے ساتھ رکھے اور لے جا کر ان کے گھر تک پہنچائے۔ یہ عزائم ہے، یہ کام کرنے کے ہیں، یہ اگلے سال کے محاسبے اور اگلے سال کے عزائم کے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ اگلے سال کا پورا پلان ہمارے پاس موجود ہو، ایک سال کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے، کتنے کام کرنی ہے، پچھلے سال جو ہم کام کیے تھے اس سے اللہ سے معافی مانگے اور ہم کو ہمیشہ موت کی تیاری کرے۔ پیارے اللہ، آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن ہم نے نہایا، اپنے جسم کو صاف کیا، سفید لباس پہن کر آئے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس نہانے کی طاقت نہیں ہوگی، لوگ مل مل کر نہلائیں گے۔ آج ہم خوشبو کا استعمال کر کے آئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہمیں خوشبو ہمارے جسم پر ڈالیں گے۔ آج ہم سفید لباس پہن کر آئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ سفید کفن میں لپٹیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری آنکھیں اختیار سے نہیں بے اختیار بند ہو جائیں گے۔ اے اللہ، اس سے پہلے ہم کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اس سے پہلے ہم کو اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق دے، اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی توفیق دے، اس سے پہلے ہم موت کی تیاری کرنے والے بنے۔ موت کے بعد ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، موت کا حساب ہم کو خود کرنی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو موت کی تیاری کرنے والے بنائے، اگلی زندگی کا گزشتہ زندگی کا محاسبہ، اگلی زندگی کے عزائم ہم سب کے دل میں پیدا فرمائے، ہم کو نیک بنائے، صالح بنائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو میت ہم کو یہاں پر آ کر سبق دے گئی ہے، اللہ اس سبق سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے والے بنائے، ہم کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ، ایک چھوٹا سا کیڑا ہمارے جسم کو کاٹ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، قبر میں اژدہیں اور سانپ ہمارے جسم کو جب نوچ کر کھائیں گے اس وقت ہم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اے اللہ ایسی تکلیف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو انتقال ہوا اے اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے زندگی میں جو نیک کام کیے ہیں اللہ اس کے دفعل ان کی مغفرت فرمائے، جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ سب کے تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔